ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہابیوں اور دیوبندیوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گندے عقیدے۔ سب سے پہلے تو میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، فتویٰ رشیدیہ۔ یہ کتاب وہابیوں اور دیوبندیوں کے بہت بڑے امام حافظ رشید احمد گنگوہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر گستاخیاں لکھی ہیں آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ان سے سوال کیا گیا کہ یزید کو کافر کہنا کیسا ہے۔ سوال: یزید کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ جواب: کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا۔ اس بندے کے نزدیک یزید مسلمان تھا اور یزید مومن تھا، اور بس ایک جگہ نہیں، اس نے ایک جگہ اور ان سے سوال کیا گیا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا؟ سوال: یزید کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، وہ قابل لعن ہے یا نہیں؟ سوال بہت ہی لمبا ہے، آپ لوگ سوال سمجھ گئے ہوں گے کہ یزید پر لعن و طعن کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس کا جواب میں انہوں نے بہت لمبا جواب تحریر فرمایا ہے، اور اس لمبے جواب کے آخر میں انہوں نے فرمایا کیا کہ اول میں وہ مومن تھا۔ یہاں پر یزید کا بارے میں ہے کہ اول میں وہ مومن تھا۔ اب آئیے آپ لوگوں کو میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ کا قول بتاتا ہوں۔ ان تینوں اماموں کے نزدیک یزید سب سے بڑا پلید، فاسق، فاجر اور سخت گنہگار تھا۔ ان تینوں اماموں نے بس یزید کو کافر نہیں کہا، کیونکہ ان تینوں اماموں کا ماننا تھا کہ یزید کا جو کفر کا مسئلہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور ان تینوں اماموں نے یزید کو مومن تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی کسی کتاب میں یا کسی قول میں نہیں کہا۔ اور آئیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جب یہ وہابی ہم سے رفع دین پر بات کرنے آتے ہیں تو یہ مقلد بن جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ تو امام احمد بن حنبل یزید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، فقہ الاکبر۔ اس کتاب میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا گیا ہے، آپ لوگ بھی سنیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بالتکفیر، کہ امام احمد بن حنبل نے یزید کا کفر ثابت کیا۔ اور ایک کتاب میرے پاس موجود ہے یہاں پر، نور الابصار۔ اس کتاب میں بھی حضرت امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا گیا ہے، اور انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ وقد قال امام احمد بکفرہ، کہ امام احمد نے فرمایا وہ کافر تھا، اس نے کفر کیا۔ اور یہ قول آپ کو فتویٰ رضویہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 106 اور 107 میں بھی مل جائے گا، اور ہماری ایک کتاب خطبات محرم میں بھی ہمارے یہ چاروں امام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تو اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ یہ فتویٰ رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی یزید کو مسلمان اور مومن کہہ رہا ہے، اور ہمارے چاروں ائمہ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ یزید کو فاسق اور فاجر کہہ رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جن کے یہ وہابی مقلد ہیں، وہ یزید کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کیوں ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں اور کیوں یزید کو مومن کہہ رہے ہیں؟ بس یہی نہیں، اب آپ ایک ویڈیو دیکھیے جس میں طارق جمیل کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ لوگ ذرا سنیں۔ رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ، نعرے لگانے
سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی کھلانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان وہابیوں نے، ان دیوبندیوں نے یزید کو مسلمان کہا، یزید کو مومن مانا ہے. اور یہ طارق جمیل دیوبندی یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین پاگل تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اب آپ فیصلہ خود ہی کریں. اور ان لوگوں نے بس یزید کی تعریفیں اپنی کتابوں میں نہیں کی یا ان کے بزرگوں نے نہیں کی، خود ان لوگوں نے سعودیہ عربیہ میں یزید کے نام پر ایک روڈ رکھا ہے. اب آپ لوگ خود پڑھ پا رہے ہوں گے اچھی طریقے سے کہ شارع یزید بن معاویہ اسٹریٹ. ہم لوگ روڈ کا نام رکھتے ہیں کسی اللہ کے ولی پر، کسی اور اچھے نام پر، اور یہ وہابی یہ سعودی عرب میں یزید کے نام پر روڈ کا نام رکھے ہیں. اور بس روڈ کا ہی نام نہیں رکھے ہیں، ان لوگوں نے سعودیہ عربیہ میں ایک مدرسہ بھی بنایا ہے. دیکھ لیں آپ لوگ، مدرسہ آپ کا سامنے ہے. اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسہ یزید بن معاویہ. اب آپ لوگ خود ہی سوچ لیں کہ یہ وہابی کس قدر گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت اور گستاخ حسین ہے کہ یزید کو مومن اور مسلمان کہہ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.